السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم منتخب احادیث سے درس حدیث کر رہے ہیں اور آج اس کا درس نمبر 26 ہے۔ ہم جس حدیث پر آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ حدیث نمبر 21 ہے۔ ہر حدیث اپنی جگہ پر ایک درس ہے۔ ہم ایمانیات پر بات کر رہے ہیں۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار۔ رواه البخاری۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس کے اندر 3 چیزیں ہیں اس کو ایمان کی مٹھاس محسوس ہوگی۔ پہلی بات آپ نے فرمایا کہ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ جس آدمی کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو تمام چیزوں سے زیادہ، اگر یہ اس کے اندر ہوگا تو اس کو ایمان کی مٹھاس ملے گی۔ دوسری بات آپ نے فرمائی کہ ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، کہ اگر کوئی آدمی کسی سے محبت کرتا ہے تو محبت کی وجہ اگر اللہ ہوگا تو اس کو ایمان کی مٹھاس محسوس ہوگی۔ نمبر 2۔ نمبر 3، آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی ایمان لایا، اب آپ تو ایمان لا چکے ہیں، آپ کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ یہاں پہ جو بات کہی جا رہی وہ یہ ہے کہ ایک آدمی ایمان لایا اور ایمان لانے کے بعد حالات کتنے بھی خراب ہوں تو وہ اس بات کو ناپسند کرے کہ مجھے دوبارہ اس طرف جانا پڑے جہاں سے میں پلٹ کر کے آیا ہوں، بھلے مجھے آگ میں ڈال دیا جائے لیکن میں ادھر جاؤں گا نہیں۔ اگر یہ اس کے اندر کی کیفیت ہوگی دل کی تو اس کو ایمان کی مٹھاس محسوس ہوگی۔ یہ اس 3 باتیں ہیں، ہم ایک ایک پر بات کریں گے۔ پہلی جو بات کہی گئی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ ہو، غور سے سنیے گا تو بات سمجھا پائیں گے۔ محبت 3 طریقے کی ہوتی ہے۔ کتنی ہوتی ہے؟ 3 طریقے کی ہوتی ہے۔ ایک محبت نیچرلی ہوتی ہے، آدمی فطری طور پر کسی سے محبت کرتا ہے۔ ایک محبت عقلی ہوتی ہے کہ عقل مجبور ہو جاتی ہے اس سے محبت کرنے کے لیے، اور ایک ایمانی محبت ہوتی ہے جو یہاں پر مطلوب ہے، وہ یہ تیسری والی ہے۔ لیکن یہ تینوں کو الگ الگ نہ بنانے سے وہ سمجھتا ہے، نہ بتانے سے وہ سمجھتا ہے کہ میں محبت کر رہا ہوں۔ آپ کو آج معلوم ہوگا کہ آپ حقیقت میں اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ یہ تینوں الگ الگ نہیں کریں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ یا تو آپ یہ سمجھیں کہ میں محبت کرتا ہوں، اور یا اندر اندر کڑ رہے ہوں گے کہ نہیں ہمارا ایمان صحیح نہیں ہے، میں تو محبت دوسرے سے کر رہا ہوں۔ تو سب سے پہلی جو محبت ہے وہ محبت کا نام فطری محبت ہے۔ ایک آدمی اپنے بچے سے محبت کرتا ہے، بیوی سے محبت کرتا ہے، مال سے محبت کرتا ہے، کھیتی سے محبت کرتا ہے، اچھی گاڑی سے محبت کرتا ہے۔ یہ سب محبت فطری ہے، اس سے اپنے آپ کو آپ بچا نہیں سکتے۔ یہ یہاں مطلب ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ 5 باتوں کا ذکر ہے آگے، اور کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دلوں میں ان 5 چیزوں کی محبت ڈالی ہے۔ اللہ ڈالے گا تو ہلکا نہیں ڈالے گا، تگڑا ڈالے گا۔ اس میں سے پہلی بات کہی کہ عورت سے محبت، اولاد سے محبت، سونے چاندی پیسے سے محبت، اچھی سواری سے محبت اور کھیتی سے محبت۔
یہ کسی کے دل میں ہے، اب وہ سوچے میں تو اللہ رسول سے محبت میں ہو رہی تو دل میں یہ دادا، یہ محبت ہونی ہی ہونی، آپ اس سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے ہیں، انسان ہیں، اس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ یہ پرابلم کب آئے گی یہ محبت؟ جب اس محبت کے مقابلے میں اللہ رسول کی بات آئے گی، اور وہاں پر جب آپ اس کو آگے کر دیں گے اب پرابلم ہو جائے گی۔ بیوی بول رہی ہے ایک بات جو قرآن حدیث کے خلاف ہے، اب آپ بولیں نہیں میرے دل میں تو بیوی کی محبت اللہ ہی ڈالا، میں کیا کرنا؟ نہیں، جب اللہ اور رسول سامنے کھڑا ہو جائے گا، اس کی ایک بات آ جائے گی، تو اس وقت آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ میں اللہ رسول کو زیادہ چاہتا ہوں یا ان 5 چیزوں کو زیادہ چاہتا ہوں۔ وہاں پر دونوں میں پریفرنس جو دینا ہے، جو ترجیح دینا ہے، وہ ترجیح کس کو دینا ہے؟ اللہ رسول کی بات کو دینا ہے۔ تو یہ محبت کوئی بھی غلط نہیں ہے، نہیں ہے تو پرابلم ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے، مطلب آپ اب نارمل آدمی ہیں۔ کوئی آدمی بولے مجھے پیسے سے محبت نہیں، جھوٹ بولتا ہے۔ سب کو پیسے سے محبت ہے، بھائی پیسہ ایسی چیز ہے، اللہ نے ڈالی ہے اس کی محبت، لیکن وہ پیسہ کمانے کے لیے اللہ رسول کی مخالفت ہو، اب یہ معاملہ گڑبڑ ہو۔ پیسہ خرچ کے زکوٰۃ کہے جا رہا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو، اس کو پیسے سے محبت ہے، ادا نہیں کر رہا ہے، اس کا مطلب اب یہاں پر اس کو خطرے کی گھنٹی بج گئی، یہ خطرناک اس کے لیے۔ لیکن فطری طور پر ان چیزوں سے محبت کوئی بھی اس سے بچ نہیں سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی کو اپنے بچوں سے پیار ہوتا ہے، بچوں سے بھی زیادہ کبھی کبھی آدمی کو نواسے سے پیار ہوتا ہے۔ نواسا جو ہوتا ہے، نواسا یا نواسی، اس سے کبھی کبھی لڑکے سے زیادہ کیا ہوتا ہے؟ پیار ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، ادھر میں حضرت حسین حضرت حسین چھوٹے تھے، وہ وہاں سے آ رہے لگے، اللہ کے رسول خطبہ چھوڑ کر ان کو اٹھا لیے۔ یہ کیا ہے؟ یہ فطری محبت ہے۔ تو فطری محبت کے خلاف یہاں کوئی بات نہیں کہی جا رہی ہے۔ اس سے آپ اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھیں کہ میرے دل میں اللہ رسول کی محبت ہی نہیں ہے۔ محبت کا آزمانہ جو بتایا وہ وہاں شادی کرنے جا رہے ہیں، بچہ پیدا ہوا ہے، ایک عالم سے پوچھا آپ نے بتایا کہ یہ آپ جو کر رہے ہیں یہ قرآن حدیث کے خلاف ہے۔ آپ نے اس وقت اللہ رسول کی بات کو نہیں، یہ ہمارے یہاں چلتا ہے، اگر نہیں کرے تو لوگ کیا بولیں گے، یہ جب جتنی باتیں آپ نے کہی، اس کا مطلب ہے کہ آپ فرادی ہیں، آپ کے دل میں اللہ رسول کی محبت نیچے ہے اور یہ محبت آگے ہے۔ یہ نہیں ہونا۔ کوئی کہہ دیا، قرآن حدیث آپ کے دل میں اتر گئی بات کہ اللہ رسول یہ بولا ہے، ہم جو رسم کرنے جا رہے ہیں، ہم جو کچھ مثال کے طور پر منگل سوتر پہنتی ہیں عورتیں کرناٹک میں، ایک عالم بول رہا ہے کہ منگل سوتر حرام ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہے، آپ اس کے باوجود اتروا نہیں پا رہے ہیں، عورت اتار نہیں پا رہی ہے، اس کا مطلب اللہ رسول کی محبت نیچے ہے، یہ منگل سوتر کی محبت اس کے اوپر ہے۔ ایسے جب بات سمجھائی جائے گی تب آپ کو سمجھ میں آئے گی بات کہ کہاں پر ہم ڈنڈی مارتے ہیں اور کہاں پر ہم زبانی دعویٰ کرتے ہیں۔ تو لہذا یہ مطلب پہلی چیز میں فطری محبت ہونا الگ چیز ہے، یہ کوئی بھی مخالفت نہیں ہے، لیکن سامنے ٹکرانے کی باتیں ہونی چاہیے۔ بات سمجھے میری؟ نمبر 1۔ نمبر 2، عقلی محبت۔ عقلی محبت کہ آپ مجبور ہیں محبت کرنے کے لیے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی آپ کے اوپر احسان کیا ہے، آپ کی ضرورت پر کام آیا ہے، آپ چاہے نہ چاہے اس سے محبت کریں گے کیونکہ وہ آپ کی ضرورت کے کام آیا ہے۔ دوسرا آدمی بہت اچھا ہے، ہو سکتا ہے اس کی محبت آپ کے دل میں نہ ہو کیونکہ وہ آپ کے موقع پر کام نہیں آیا ہے، تو جو کام آیا اس سے محبت ہوگی، یہ عقلی محبت ہے۔ ایک دوا ہے، بہت کڑوی ہے، کھانے میں بہت تکلیف ہے، لیکن جس مرض کے لیے آپ کھا رہے ہیں ایک دم کنٹرول کیے ہوئے ہیں، آپ اس دوا کو خراب جاننے کے باوجود اس دوا سے آپ کو محبت ہے، یہ عقلی محبت ہے۔ نہیں سمجھے بات؟ بھائی دوا بہت ہی کڑوی ہے، ایک دم کھانے کا دل نہیں چاہتا ہے، لیکن وہی دوا آپ کے مرض میں سب سے زیادہ کیا کرتی ہے؟ پیدا کرتی ہے، مجبور ہو کر کے کیا کر رہے ہیں؟ کھا رہے ہیں، اور اس دوا سے ابھی 2 خوراک باقی رہتی ہے، بیٹے بولتے ہیں دوا ختم ہونی، لے کر کے آؤ جلدی، اس سے بڑی محبت ہے اس دوا سے۔ یہ عقلی محبت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ عقلی محبت ہے۔ اس سے بھی ہم اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے۔ تیسری محبت ہے، ایمانی محبت ہے۔ یہ ایمانی محبت الگ الگ طریقے سے ظاہر ہوتی رہتی ہے۔ جس نے
رنگیلا رسول کتاب لکھی، حضور کے خلاف ایک کتاب لکھی گئی، بہت بے تکی جھوٹی کتاب۔ ایک رکشے والے کو کسی نے بتا دیا، پیڈل رکشا چلاتا تھا وہ، کسی نے بتایا، بات کرتے رہتے رکشے پہ بیٹھے رہتے لوگ، کہ ایک آدمی رسول کے خلاف کتاب لکھا ہے، ایسا ایسا لکھا ہے۔ وہ بیچارہ ہو سکتا ہے نماز روزہ کا بھی پابند نہیں ہو، اس نے جب سنا کہ ہمارے رسول کے خلاف کتاب لکھا ہے، اس نے سوچا کہ ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں، کچھ بھی ہو جائے۔ گیا اس کے دروازے پہ کھٹکھٹا کر کے پوچھا، آپ فلاں آدمی ہے نا؟ اس کا وہیں مرڈر کیا کیا؟ وہیں قتل کر دیا۔ اور جا کر کے پولیس اسٹیشن میں، انگریزوں کا زمانہ تھا، پولیس اسٹیشن میں جا کر بولا تھا میں مرڈر کیا ہوں، میں مرڈر کیا۔ پکڑ گیا۔ جب مقدمہ چلا تو اس کے وکیل نے اس سے کہا کہ تو یہ بول دے کہ میں دیوانہ ہو جاتا ہوں، کبھی کبھی میرا دماغ نہیں کام کرتا ہے، تو پھانسی کی سزا سے تو بچ جائے گا۔ وہ بولا بھائی صاحب میں عقل میں کام کیا ہوں، ہوش و حواس میں، کہیں کو بولنا یہ کہ تجھے پھانسی ہو جائے گا، ہو جائے پھانسی۔ میں اپنے رسول کی محبت میں یہ کام کیا ہوں، پھانسی ہونے سے ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں مر جاؤں۔ وہ بہت سمجھایا وکیل، وہ اس کے منہ پہ بولا ٹھیک ہے چلو بول دیں گے۔ جب عدالت میں پہنچا، جج نے پوچھا کہ آپ نے مرڈر کیا ہے؟ کہاں صاحب میں نے مرڈر کیا ہے؟ آپ ہوش و حواس میں تھے، شراب پیے تھے، مجنون سے؟ کہا کچھ نہیں، میں ایک دم ہوش و حواس میں تھا، ہمارے رسول کو یہ گالی دیا، میرے سمجھ میں جو بات ہے میں کیا، آپ کو جو سزا دینی ہو دے دیجیے۔ یہ کیا ہے؟ آپ کہیں روزہ نماز کرتا نہیں ہے اور دیکھو اتنا، یہ ایک طرح کی یہ بھی ایک محبت ہوتی۔ اسی لیے کبھی بھی کسی بھی بددین آدمی کو آپ غلط نہ جانیں، ہو سکتا ہے وہ اللہ رسول سے بڑی محبت کرتا ہو۔ ایک شخص نے حضور کے زمانے میں شراب پی لی، کون موجود ہے؟ نبی سمجھائے، شراب کی سزا دیے، دوبارہ پھر پی لی، دوبارہ جب ایک دم صحیح ہے دی، دوبارہ جب پھر پی لیا تو پھر سزا ملی۔ صحابہ نے کہہ دیا اللہ کے رسول کیا دیوانہ آدمی ہے، دیکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو برا دیکھو، شرابی ہے برا نہیں کہو، اس کو اللہ رسول سے محبت بہت، یہ اللہ رسول کو چاہتا بہت ہے، زیادہ اس کو برا نہیں بولو۔ صحابی رسول ہیں، ہو گیا غلطی ہو گئی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ اندر کی کیفیت جانتے ہیں کہ اس کی کیفیت کیا ہے۔ آپ نے فرمایا برا۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ شرابی کو برا نہیں کہیں، وہ نبی ہیں، لیکن آپ کو بھی احتیاط کرنا چاہیے، معلوم نہیں اس کے دل میں اللہ رسول کی محبت کا کون سا پیمانہ ہے۔ میں دبئی میں ایک تقریر کر رہا تھا تو کچھ دن پہلے آپ کو معلوم ہے کہ واقعہ ڈنمارک میں ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بڑی گستاخی کی، اس نے کارٹون بنا کر کے اس میں الگ الگ شو کی، بڑی بے عزتی کی۔ پوری دنیا میں مسلمانوں نے احتجاج کیا اس کے خلاف۔ تو ہم کو تقریر رکھی گئی ہماری اہانت رسول اور مسلمان، جو اللہ نے توفیق دے میں نے بات کی۔ وہاں پر ایک صاحب بہت قابل آدمی، ڈاکٹریٹ تھے، انہوں نے کہا کہ مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے۔ ہم نے کہا پوچھے کیا بات؟ انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب یہ جتنا ہنگامہ ہو رہا ہے پوری دنیا میں، ہندوستان میں وہ تو ہوا تھا، پوری دنیا میں ہوا تھا، آج کے میرا دادا 15-17 سال پہلے کی بات ہے۔ انہوں نے کہا میری سمجھ میں یہ نہیں آتا، وہ ڈاکٹر صاحب، کہ یہ ایک طرف ہنگامہ کرتے ہیں، اپنی جانیں دے دیتے ہیں، گولیاں کھا لیتے ہیں، اور نبی بولتا ہے کہ نماز پڑھو، نماز پڑھنے نہیں جاتے، یہ کیسی محبت ان کی ہے؟ ان کو جو اندر کا ڈاؤٹ تھا، تو ایک اگلا جملہ جو بولے وہ بہت خطرناک بولے، وہ بولے یہ سب ڈرامے بازی ہے۔ تو میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ جملہ نہیں بولو کہ ڈرامے بازی ہے۔ میں یہ ممکن ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی کی بات میں نہیں مانتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا ہے، لیکن احتجاج میں اتنا آگے چلا گیا، گولی کھا لیا، اس کے لیے وہ تیار ہے، لیکن نماز نہیں پڑھ رہا۔ ہم نے کہا دونوں الگ الگ کیفیت ہوتی ہیں۔ تو ہم نے کہا اچھا یہ بتاؤ، میں آپ کی بات کا جواب دوں گا، لیکن ایک شرط پر کہ دوبارہ یہ سوالات کسی عالم سے نہیں کرنا ہے، اگر آپ مطمئن ہو گئے تو کا فرمائیے۔ ہم نے کہا تمہاری والدہ سے تمہاری نہیں بنتی،
36 کا آنکڑا چل رہا ہے. بہت زیادہ لڑائی تمہاری والدہ سے. میں اگر تمہاری والدہ کو گالی دیتا ہوں تو تم کو غصہ آتا کہ نہیں آتا ہے؟ بولا آتا ہے. ہم نے کہا تم کو غصہ کیوں آیا؟ تم تو اپنی والدہ کے نافرمان بچے ہو نا. نافرمان بچے کو والدہ کے گالی دینے پر تو اور خوش ہونا چاہیے، تو آپ کو غصہ کیوں آیا؟ اب وہ ڈاکٹر صاحب پریشان. ہم نے کہا دیکھیے محبت ایک الگ چیز ہوتی ہے، نافرمانی ایک الگ چیز ہے. آپ نافرمانی کو محبت سے ٹیلی نہیں کریں، دونوں الگ الگ کیفیت ہوتی ہے. ہم نے کہا جس طریقے سے آپ نافرمان ہیں لیکن تمہاری ماں کو کوئی گالی دے تو تم کو اندر سے کیا ہو رہا ہے؟ غصہ آ رہا ہے. ایسے ہی ایک مسلمان ہے کہ وہ نافرمان امتی سے ہی، لیکن جب اس کے نبی پر بات آ جاتی ہے تو اس کو غصہ آ جاتا ہے. ہم نے کہا آپ ڈرامہ لفظ استعمال نہیں کریں کہ یہ ڈرامہ ہے، یہ نہیں بولے. آپ کسی کے دل کی کیفیت کو آپ نہیں جانتے ہیں. ایک صحیح واقعہ بتاتے ہیں. 3-4 شرابی گفتگو کر رہے تھے. بڑی بات، جو شراب پی رہے تھے کیا کیا کرتے، راجا ہیں فلاں ہیں، ہم ہی پی ہم ہیں، دنیا بھر کی باتیں کرتے. وہ کرتے کرتے ایک آدمی اس میں سے اسلام پر ایک بولنے لگا، تمہارا کیا جی تمہارا دین ہے بکواس. وہ بھی مسلمان بھی، ہاں میں کیا بتانا یہ اتنے میں بولتے بولتے وہ دوسرا والا جو شرابی تھا غیر مسلم، وہ بولا تمہارے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولا، میں بولا. اس نے جیسے ہی لفظ محمد کہا، یہ جو مسلمان شرابی تھا بولا دیکھ جتنی بات کی ٹھیک ہے لیکن بیچ میں محمد کا نام نہیں آنا چاہیے. کیا پتا چلا؟ شراب کے نشے سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اس کو. اس شرابی کو آپ یہ شراب دیکھ کر کے نہ کہیں، معلوم ہے اس کے دل کی کیا کیفیت ہے. بات میں سمجھا پا رہا ہوں؟ تو ایک محبت ایسی بھی ہوتی ہے جس کو کوئی جسٹیفائڈ نہیں کر سکتا کہ اس کے دل میں کیا کیفیت ہے، اور اس کی اللہ ہی بہتر جانتا ہے. نافرمانی اپنی جگہ، ساری شرارت اپنی جگہ، لیکن آپ جب بھی دیکھیں کہ جب اسلام کے نام پر کوئی فساد ہوتا ہے، کوئی لڑائی ہوتی ہے، تو مولانا نہیں مارے جاتے کبھی بھی، لیڈر صاحب نہیں مارے جاتے کبھی. وہی مارا جاتا ہے جس کو ساری دنیا نافرمان بولتی ہے. ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے، وہی مارا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے دل کی وہ اندر کی جو یہ تو مصلحت جتنا آدمی پڑھا لکھا ہوگا وہ اتنا زیادہ ڈرپوک بھی ہوتا ہے. معلوم آپ کو؟ جتنا پڑھا لکھا ہوگا اتنا زیادہ اس کے اندر ڈر بھی رہتا ہے. کیونکہ وہ آپ ڈر کہہ لیں، وہ مصلحت سوچے گا یہ ہے، ایسا ہے، قانون ایسا ہے، فلاں ہے. لیکن جو آدمی اللہ و رسول سے محبت دیتا وہ سارا قانون کنارے رکھتا، وہ اللہ رسول سے محبت پہ پوچھ جاتا، بھلے مار دیا جائے. حالانکہ وہ اتنا زیادہ ایسا شخص ہے کہ ایک ہی آدمی گھر میں کمانا ہے، آج رابنا ہے تو کل کھانا ہے، اس کے باوجود کسی کو نہیں یاد رکھا. وہ اسلام کے نام پر کیا کر دیا اپنے آپ کو. تو یہ ایک الگ کیفیت ہے. ہم اس کو جسٹیفائڈ نہیں کر سکتے کہ ایسا کیوں ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو ایک جو ایمانی محبت ہے وہ ایسی بھی ہوتی ہے کہ جو انسان سمجھ نہیں پاتا ہے کہ انسانی یہ محبت کیسی محبت ہے. تو تیسری جو محبت یہاں کہی جا رہی ہے بات، کہ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ تمام چیزوں سے زیادہ اس وقت اس کو امی نہیں یاد آئی کہ امی کل کھائیں گی کیا میں اگر مر گیا. ہمارا بچہ بہت چھوٹا ہے، اس کو دودھ کون لا کے دے گا، کچھ بھی نہیں یاد آیا اسے. اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا، وہ سینہ سپر ہو کے کھڑا ہو گیا. کچھ بھی ہوگا دیکھا جائے گا. تو سب سے زیادہ محبت اس کو ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ سب سے زیادہ اس کو محبت ہوئی. حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک زید بن وسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو بتا رہے ہیں کہ کیسے کیسے محبت کرنے والے. یہ تو بہت لمبی بات ہے، میں اسی پر بات کروں کم سے کم 50 دن چاہیے. حضرت زید بن وسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیا گیا. ابو سفیان اس وقت کافر تھے. ابو سفیان نے پھانسی کا حکم دے دیا. انہی کی چلتی تھی. جب ان کو پھانسی پہ چڑھانے کے لیے تمام لوگ اکٹھا ہو گئے، کچھ تو مزہ دیکھنے کے لیے کہ اچھا ہوا، تو ابو سفیان ان کے پاس گئے، زید بن وسنہ کے پاس. کہا کہ زید بن وسنہ اپنے دل کی بات بتاؤ، اس وقت تمہارا دل کیا چاہتا ہے کہ جس وجہ سے ہم کو پھانسی دی جا رہی ہے وہ صرف یہ وجہ ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو میں نے مانا ہے، یہی وجہ سے پھانسی ہو رہی. کہا ہاں.
کہا تمہارا دل چاہتا ہے کہ کاش میں بچ جاتا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پھانسی ہو جاتی. یہ تمہارا دل بول رہا ہے کہ نہیں بول رہا ہے؟ حضرت زید بن وسنہ نے کہا خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ پھانسی تو بہت بڑی چیز ہے، میں اس بات کو بھی پسند نہیں کرتا کہ مجھے چھوڑ دیا جائے اور نبی کے پیر میں کانٹا چبھانے کے بدلے میں چھوڑا جائے تو میں اس کو بھی برداشت نہیں کروں گا کہ ان کو کانٹا چبھایا جائے اور مجھے چھوڑ دیا جائے. سفیان دنگ رہ گئے. ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے اتنا چاہنے والا دنیا میں کسی شخص کو نہیں دیکھا کہ جو اپنے نبی کو اور اپنے لیڈر کو، اپنے قائد، جو بھی لوگ ہوتا نبی مانتے ہی نہیں تھے، کہ اتنا پیار کرتا ہو کہ وہ کہہ رہا ہے مجھے چھوڑ دو پھانسی سے، اور یہ کہہ دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں کانٹا چبو دیا جائے گا تو تم کو چھوڑ دیا جائے گا، مجھے یہ بھی برداشت نہیں ہے. اس محبت کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتے. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے نا وہ میرے ساتھ ہوگا، جہاں حضور ہوں گے وہاں ہوگا وہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں گھسے. بعض روایت پہ آتا ہے کہ غار ثور پہ جب پہنچے تو حضور سے فرمایا آپ کھڑے رہیے باہر، میں اندر چیک کروں گا. اندر چیک، کوئی جانور تو نہیں، اگر جانور ہے تو ان کو نقصان پہنچا سکتا کہ نہیں، لیکن کیا ہے ہم مر جائیں لیکن حبیب مصطفیٰ کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. گھس گئے اندر، سارا غار پہلے صاف کیا، جتنے سوراخ تھے بند کیے، کپڑے پھاڑ پھاڑ کے بند کیے اپنی سمجھ سے. اب وہ اندھیرا تھا، جتنا بند کر سکے بند کیے. اب اللہ کے رسول سے کہتے آپ آئیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھکے ہوئے تھے. پہنچتے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آنے لگی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے. اب کوئی تکیہ وکیہ تو تھی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ جو ہے نا میرے ران پہ اپنا سر رکھ کر کے لیٹ جائیے، یہ تکیہ ہے اور میں جگ رہا ہوں. لیٹ گئے. اتنے میں حضرت ابوبکر کی نگاہ پڑی سامنے، حضور سو گئے، نگاہ پڑی کہ سامنے ایک سوراخ ہے، سارے سوراخ بند کے. بھیا سونے کے نہیں ہوتے ہمارے پاس، اگر ایسی تقریب میں سوئیں گے تو زندگی میں نہیں جاؤ گے، یاد رکھنا. کیا بول رہا تھا؟ اب ان کی نگاہ پڑی سامنے کہ ایک سوراخ رہ گیا ہے. اب سوراخ وہاں تک پہنچ ہی نہیں پا رہے. اب سوچ رہے ہیں کہ میں اگر حضور کو جگاؤں تو ان کی نیند ٹوٹ جاتی ہے اور یہ خطرہ بھی ہو سکتا ہے، ایک سوراخ ہے. اچھا اب وہ سارے سوراخ آپس میں کبھی کبھی کنیکٹڈ ہوا، سب تو بند ہو گیا ہے تو وہ جو بھی چیز ہوگی وہ اسی سے تو نکلے گی. تو انہوں نے کیا کیا، مجبوراً اپنے پیر کو لمبا کر کے کیا کیا، انگوٹھے سے سوراخ کو بند کر دیا. اب جب آکسیجن ساری طرف سے پیک ہوئی تو اسی میں سانپ تھا، وہ اندر سے نکلا. اب اسے جب راستہ نہیں ملا تو اس نے کیا کیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انگوٹھے میں کاٹ لیا. کچھ لوگ کہتے بچھو تھا، سانپ تھا، جو بھی تھا، ایک موذی جانور تھا. جب کاٹ لیا اتنا تیز زہر چڑھنا شروع ہوا. اب دو باتیں سامنے آ گئی، نبی کو جگا دیں اور بتا دیں سانپ کاٹ لیا ہے، یا یہ کہ میں مر جاؤں لیکن نبی کے لیے جگاؤں. آپ بتائیے ایمانداری سے، نیند ٹوٹ جائے گی تو دوبارہ آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ لیکن موت ہو جائے گی تو دوبارہ زندگی نہیں آئے گی. ابو بکر نے موت کو گوارا کیا، نبی کو اٹھانا گوارا نہیں کیا. اسے محبت کہتے ہیں. ایسے ابو بکر کا درجہ نہیں مل گیا ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے کیا پتا کہ ابو بکر کو زہریلا جانور کاٹ لیا ہے. بیچارے ابو بکر برداشت کرتے رہے. اب آنکھوں سے بغیر ارادے کے آنسو جاری ہو گیا. اب جب ایک آدمی ایسے بیٹھا ہوا ایسے لیٹا ہے، اب وہ آنسو اتفاق ایسا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر پڑ گیا. اب وہ جب گرم آنسو تو ہلکا سا نیم گرم ہوتا نا، جب وہ نبی کے گال پر پڑا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی کہ یہاں تک. جب دیکھا تو ابو بکر دارو قطار رو رہے ہیں. کہا کیا ہوا ابو بکر؟ کہا لگ تو کچھ کاٹ لیا. ارے صاحب بتانا چاہیے تھا. آپ کی نیند ٹوٹے یہ مجھے گوارا نہیں تھا، میں مر جاؤں یہ گوارا تھا. کہاں سے لائیں گے ایسے اثرات؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تھوک نکالا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انگوٹھے پہ لگایا، اللہ نے شفا دیا. بتانا یہ چاہتا ہوں ایسی محبت کرنے والے لوگ ہیں. یہ بات کہی جا رہی ہے سب سے زیادہ محبت جو ہے وہ اللہ رسول سے کرے گا تب پائے گا. اب ابو بکر کو ایمان کا نعمت نہ ملے گا، ہم لوگوں کو ملے گا، ہم کو ملے گا.
ہم کو بھی وہ کیفیت پیدا کرنی ہوگی انشاءاللہ. زندگی میں تو یہ بات کریں گے کہ وہ کیفیت ان لوگوں کے اندر کیسے پیدا ہوئی تھی اور آپ اگر پیدا کرنا چاہتے ہیں تو کیسے پیدا کر سکے انشاءاللہ. زندگی میں تو آگے بات کریں گے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ.